آپ جیسے بھی ہیں بہترین ہیں. لوگوں سے کبھی رائے مت لیں ورنہ ان کی رائے آپ کو مایوس کر دے گی، کیونکہ جتنا آپ خود کو جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا. امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کی خوبیوں کا اعتراف نہیں کر سکتے تو اس کی خامیوں پر تنقید بھی نہ کریں. کسی بہتر شخص کا انتخاب کرنے سے اچھا ہے آپ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو بہتر بنائے. سننے والے اور بولنے والے دونوں لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ سننے والا ہمیشہ خوش اور بولنے والا ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے. جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے. اچھا کام کرنے پر لوگ کبھی تعریف نہیں کرتے، لیکن برا کام کرنے پر کبھی تنقید کرنا نہیں بھولتے. مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے. زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی شروعات آپ کا انتظار کرتی ہے. مرضی کے خلاف کیا جانے والا کام انسان کو خوشی نہیں دیتا. میں دوسروں کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا مناسب نہیں سمجھتا. جس محبت کو دل میں جگہ دینے کے لیے کوشش کرنی پڑے تو وہ محبت نہیں مجبوری ہوتی ہے. حل پیش کیے بغیر کسی مسئلے کے بارے میں شکایت کرنا رونا کہلاتا ہے. کامیابی کے فارمولے میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. آپ جتنی کم بات کرتے ہیں آپ کے لفظوں کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے دلوں کے اندر تضاد بھرا ہوا ہے. وہ شخص کسی کی مدد کیسے کرے گا جو مدد کرنے سے پہلے اس کا مذہب جاننے کی کوشش کرے. کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے تو خوش ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہیں ہوگا. دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز 3 چیزوں میں ہے. نمبر 1، کسی سے حاجت نہ چاہو. نمبر 2، کسی کو برا مت کہو. نمبر 3، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ. 3 چیزیں جنہیں کبھی خریدا نہیں جا سکتا، صرف کمایا جا سکتا ہے. ایک پرسکون ذہن، صحت مند جسم اور محبت سے بھرا ہوا گھر. آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں. اپنے دشمن کو ختم کرنے کے بجائے اس سے بغیر جھگڑا کیے اس کی امید کو ختم کر دیں. یہ اس کے لیے بدترین سزا ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گی. اپنی دولت میں اضافے کے 2 طریقے ہیں، اپنے وسائل زیادہ کریں یا اپنی خواہشات کو کم کریں. دوسروں کی ہر بات یا حرکت کو دل پہ نہ لیا کریں. وہ آپ کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچتے جس قدر آپ سوچتے ہیں. گفتگو ہمیشہ اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو. مشورہ اس سے کرو جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور صحبت اس کی اختیار کرو جو آپ جیسا ہو. جب انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں پر قابو پا لیتا ہے تو اسے کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. پریشان ہونے کے بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. جس انسان میں عاجزی ہوتی ہے وہ یقیناً بلندی پر ہوتا ہے. یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والی نہیں. مضبوط انسان وہ ہے جو اپنی بری عادات کو فتح کرتا ہے.
نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا، فائدہ بن جاتا ہے۔ کبھی بے وقوف نہ بنو، لوگ آپ کو تبھی استعمال کریں گے اگر آپ انہیں موقع دیں گے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ 10 منٹ گزار لیں، آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انسان کے اعمال ہمیشہ اس کے الفاظ کے مطابق ہونے چاہیے۔ جب آپ کسی سے 1 منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا 60 سیکنڈز کا سکون برباد کر دیا ہے۔ زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے۔ میں نے ہمیشہ وہاں قدم رکھنے کی خواہش کی ہے جہاں پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو۔ مضبوط رہنے کے لیے خوش ہونا ضروری ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ جب ہمارے موجودہ حالات ہمارے خیالات کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم انہیں مشکلات کا نام دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہر حال میں عزت کریں جو بغیر کسی مطلب کے آپ کی خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر لوگوں کی نظروں میں عزت کمانا چاہتے ہو تو اپنے وعدوں سے زیادہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ جو والدین اپنی اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ان کے مشاغل سے بے خبر رہتے ہیں، وہ اپنے گھر میں ایک مجرم کی پرورش کر رہے ہیں۔ احساس ملاقات کی بنیاد ہے اور احساس ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ ناکام لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ سچائی کا دفاع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی آپ سے کیسے نفرت کرے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں غربت ایک بہترین استاد ہے۔ مجھے جب بھی کسی طاقتور دلیل کا سامنا ہوا، میں نے اپنی رائے بدلنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ سچ بول کر بھول جائیں کیونکہ جھوٹ بول کر اسے عمر بھر یاد رکھنا پڑتا ہے۔ دھوکہ کبھی غلطی سے نہیں دیا جاتا، یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے۔ لوگ عموماً اچھی نصیحت کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کو زندگی کے معاملات میں کسی نہ کسی سمجھدار دوست کی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں انسان اپنی خامیوں کے بجائے خوبیوں کی وجہ سے ناپسند کیا جاتا ہے۔ ایک نسل میں غربت کا ہونا قابل فہم ہے، مگر نسل در نسل غربت کا ہونا ایک سماجی جرم ہے۔ اپنے حق میں حالات بدلنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ اتنی محنت کرو کہ ہر دن آپ کا ہو۔ کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں۔ آپ کی ظاہری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ آپ کے سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ چالاک اور عقل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گر سیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور عقل مند لوگ زندگی جیتے ہیں۔ 18 کروڑوں کے مالک بنیے۔ صبح ہاتھ کی انگلیوں پر روزانہ 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جلد ہی آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راہ کا انتخاب کریں۔ چوہا ایک سمجھدار جانور ہے جو کبھی اپنی زندگی
सिर्फ एक सुराख के सुपुर्द नहीं करता। मजबूत इंसान हमेशा वही समझा जाता है जो अपनी बुरी आदत पर फतह हासिल करना जानता हो। आप एक ही दुश्मन के साथ बार बार मत लड़ें, वरना इस तरह आप दुश्मन को अपने सारे जंगी फन सिखा बैठेंगे। तमाम अच्छी किताबों का मुतालिया पिछली सदियों के बेहतरीन इंसानों के साथ गुफ्तगू के मुतरादिफ है। खौफ और डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है, इसके अलावा खौफ और डर का कोई वजूद नहीं।